السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم سیرہ کی کلاس شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ذی الحج کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ بہت ہی مبارک دن آ رہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم سب کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی، تو ہم سب کے لیے، ایون میرے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہو جائے گا جو ہم سب کے لیے ہے۔ عشرہ ذی الحج جو ہے سب سے زیادہ اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے، اجر و ثواب کمانے کا بہترین موقع ہے۔ ہم سب نے اپنی پوری جستجو کی تھی، کوئی تھی جب رمضان میں کہ ہم کسی طریقے سے خوب سے خوب عبادات کریں، لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی کمی ایک رہ جاتی ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پوری اپنی عبادات کا وہ جو حق تھا وہ ادا کر دیا۔ ہر وقت ایک ہوتی ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ بھی ہم کر سکتے تھے۔ تو یہاں پہ جو باقی کمی بچ گئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کتنے مواقع مہیا کرتے ہیں کہ اگر اچھا وہاں نہیں کیا تو یہ ایک اور موقع دے دیا جاتا ہے، وہ ہے ذی الحج کے دن۔ تو ذی الحج کے دنوں کے بارے میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ والے نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو اس 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی اللہ لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ جو ہے وہ کہو۔ اور امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جیسے ان 10 دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ جب بازار میں نکل جاتے تو اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے رہتے تھے، تاکہ اگر کوئی بھول گیا ہے تو اس کو بھی یاد آ جائے۔ تو اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ گھر میں جو ہے وہ تکبیرات کہتی رہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ تکبیرات کیا ہے، بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ یہ تکبیرات یہ ہے فرشتوں کا جو ہے تسبیح ہے۔ تو جب ہم فرشتوں کی تسبیح کے مقام پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے، جب انسان یہ پڑھتا ہے، ذی الحج کا چاند جو ہے جیسی ہی نظر آ جائے تو اس وقت سے یہ تکبیرات شروع کر دینی چاہیے، اور اس کا بہت خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ تم یاد کرو اللہ کو چند گنے چنے دنوں میں، یعنی کچھ گنے چنے دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، یعنی ایام تشریق کے جو 11 12 13 جو ہے خاص طور پہ یہ وہ دن ہے۔ جو لوگ حج پہ ہوتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہو جیسے مینا وغیرہ میں، تو اس میں کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے اپنے ٹینٹ میں یہی تسبیحات اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کی عبادت میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا جہاد میں بھی نہیں؟ کیونکہ جہاد سب سے بڑا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد میں بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس نہ لوٹا، یعنی وہ شہید ہو گیا۔ تو سوائے ایک وہ مجاہد کے جو شہید ہو جاتا ہے، کسی کا اس سے زیادہ درجہ نہیں ہے کہ جو ان دنوں میں نیک عمل کرتا ہے۔ اب نیک عمل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ کیا نیک عمل کیے جائیں، تو سب سے پہلی چیز نیک عمل میں کیا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہ بلال اذان دو تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو نماز۔ اب ایک تو ہے کہ اپنے آپ کو 5 وقت نماز کا پابند بنانا، اور اول وقت میں نماز پڑھنا، یہ نہیں کہ سارا دن گزار کے بالکل آخری وقت میں جا کے نماز ادا کرنا کہ سارے کام ختم ہو جائے، نہیں، اول وقت میں۔ ایون جب اذان ہو جائے تو اگر آپ قرآن پاک بھی پڑھیں تو اس کا پڑھنے کا بہت اجر ہے، لیکن جب نماز کا وقت داخل ہو گیا تو پھر نماز جو ہے اول اس وقت قرآن کی تلاوت سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کیا کریں کہ اول وقت میں نماز ادا کریں۔ جو مرد ہیں ان کو اس چیز کے لیے موٹیویٹ کریں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آپ کو بہت ہی بڑا زبردست مہیا کر دیا کہ نیچے یہ آپ کی جماعت ہوتی ہے 5 وقت، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اپنے بچوں کو، بوائز کو، مردوں کو جو ہے اس چیز کے لیے کریں کہ جی نیچے جا کے نماز مسجد میں ادا کریں۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ فرائض کے علاوہ نوافل کے ساتھ انسان جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا پا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تو عمل کرنے کے اتنے مواقع دیے ہیں کہ تہجد سے موقع شروع ہوتا ہے، تہجد کی پہلے نماز، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں، فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے کوئی مانگے میں عطا کروں۔ پھر اس کے بعد آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہے، عبادات کرتے رہے، اپنی تلاوت قرآن کرتے رہے، اذکار کرتے رہے، اور پھر آپ جو ہے اپنی اشراق کی نماز پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اشراق کی نماز کے بعد آپ پھر چاشت کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آپ کی ظہر کے جو ہے جو آپ سنت اور نوافل اس میں پڑھ سکتے ہیں۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتنے نوافل سنت پڑھتا ہے 10 سنت ہر روز کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کا گھر ہے. تو اتنے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر مومن کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ذکر اذکار یہ سب چیزیں جو ہے جتنی زیادہ نوافل اب ادا کریں. اور بہت سارے جیسے ہم لوگ جو ہے تراویح تو صرف اس میں ہی پڑھتے ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف رمضان کے ساتھ ہی جو ہے اٹیچ ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایکسٹرا نوافل بھی جیسے وہ عام دن جیسے رمضان میں وہ تراویح پڑھتے ہیں, تو اس وقت بھی آپ کچھ نوافل جو ہے اپنی عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں, اور کچھ نوافل جو ہے آپ اپنی تہجد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت اجر کا باعث ہوگا. نماز کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلی چیز اچھے طریقے سے وضو کرنا. پھر جب آپ نماز میں داخل ہوں تو پورے طریقے سے انسان نماز میں لو اپنے پورے کانشیس کے ساتھ کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہوں, کے سامنے کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر روزہ, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پورے 9 دن روزہ رکھتے تھے, پہلی سے لے کے 9 تک ذی الحج تک روزہ رکھتے تھے. اگر آپ پہلی سے 9 تک ذی الحج تک روزہ رکھ سکتے ہیں پرفیکٹ, اگر نہیں رکھ سکتے تو آپ کم سے کم پیر کا, جمعرات کا اور یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں. اب بہت لوگوں کی یہ سوال ہوتا ہے یوم عرفہ تو وہاں پہ کسی اور دن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک دن پہلے ہوگا, ہمارا یوم عرفہ بعد میں ہوتا ہے, تو کوئی بات نہیں, 2 دن روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ 8 ذی الحج کو اور 9 ذی الحج کو روزہ رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے حاجیوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائے گا. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک دن تو یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب یہ جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو بہت لوگ ایسی احادیث کی دلیل لے لیتے ہیں کہ پھر ہم روزے نہ رکھیں, بس خالی ایک روزہ رکھ لیں پھر ہمارے اگلے پچھلے روزے جو ہے وہ معاف ہو گئے. تو ایسی بات نہیں ہوتی, یہ صرف ایک اجر کے حساب سے ہوتا ہے کہ آپ کے اجر کے لحاظ سے 2 سال کے روزوں کے برابر ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت, بہت سارے لوگوں کو میں جانتی ہوں کرتے ہیں ان 9 روزوں میں پورا اپنا قرآن پڑھتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں کہ ہر روز جو ہے 3.5 پارے اپنے روز پڑھیں گے اور اس کے بعد 9 دنوں کے اندر ان کا پورا قرآن پاک ختم ہو جائے گا. تو آپ اس چیز کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ہر نماز کے ساتھ باندھ لیں کہ پڑھنا ہے, یعنی فجر کے ساتھ آپ نے ایک جو ہے پڑھ لیا, پارا پڑھ لیا, پھر اس کے بعد ظہر کے ساتھ جو ہے وہ آپ 3/4 پڑھ لیں, پھر اس کے ساتھ عصر, مغرب, عشاء. تو اس طریقے سے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے جب ہم کچھ سال پہلے ہم گئے تھے عمرے کے لیے, تو عمرہ میں ہم نے ایسے کیا تھا کہ ہم نے 7 ڈیز کے لیے تو ہم نے باندھ دیا تھا کہ ہم نے روز اتنے پارے پڑھنے ہیں تاکہ جب ہم عمرہ کمپلیٹ کریں تو ہمارا ایک قرآن ختم ہو جائے. تو اس میں مجھے یاد ہے میری اور میرے ہسبینڈ کی ریس ہوتی تھی کہ آج تم نے کتنا پڑھا اور میں نے کتنا پڑھا. تو اس طریقے سے, اور بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ جیسے انسان کے ہسبینڈ اور ان کے ساتھ آپ کریں نا, ایک دوسرے کے ساتھ انسان کو بہت موٹیویشن ملتی ہے, ٹھیک ہے. تو دین میں سب کو ساتھ لے کے چلیں. ایگزیکٹلی, حج میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ ان دنوں میں بھی وہ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں, اور ایک پورا قرآن تو ہم سب کر ہی سکتے ہیں آرام سے. الحمدللہ یہاں پہ تو ہم سب کے پاس نوکر چاکر سب مہیا ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں ہمارے پاس بہت آسان سے بہت وقت ہوتا ہے, تو ہم باقی تمام اگر کام چھوڑ کے اس کام کو زیادہ کر دیں تو ہمارا اپنا ہی فائدہ. بالکل, آج کل تو بہت لمبا جو ہے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں, الحمدللہ دن بھی بہت لمبا ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید کو جیسے پڑھنے کی اہتمام اچھے طریقے سے تلاوت کریں, کچھ دیر کے لیے ضرور اونچی آواز میں تلاوت کریں. جب آپ قرآن مجید اونچی آواز میں تلاوت کریں گے تو آپ کے اپنے مخارج اور آپ کا وہ صحیح طریقے سے قرآن کی ادائیگی آپ کی صحیح ہوگی. جب ہم قرآن جیسے خالی منہ میں پڑھے ہوتے ہیں یا صرف لپس ہل رہے ہوتے ہیں پھر تو قرآن ختم کرنا کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, پھر تو آپ میرے خیال میں 1 نہیں 3 4 بھی ختم کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھک گئے. تو یہ اس چیز کے لیے آپ اہتمام کریں کہ اونچی آواز میں تلاوت کریں تاکہ آپ بہترین طریقے سے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی قاری کی آواز کے پیچھے پیچھے تلاوت کریں تاکہ آپ صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں. مجھے یاد ہے کہ جب ایسے کورسز ہوتے تھے, ہمارا جب تعلیم القرآن تھا تو اس میں کمپلسری ہوتا تھا کہ ایک قاری کو آپ نے پہلے پارے سے لے کے آخر تک سننا ہے, کیونکہ بائی دا اینڈ آف یور کورس آپ اسی قاری کو جو ہے وہ کاپی کرنے لگتے تھے, اس کے اسٹائل کو. پھر اس کے ساتھ ماشاءاللہ جو حفظ آپ نے کیا ہوا ہے, اس حفظ کی ریویژن کا سب سے بہترین ٹائم ہے کہ آپ اس میں قرآن پاک کی اپنی جو حفظ ہے آپ اس کو جو ہے ریکارڈ بھی کر کے سنیں, اور اسی طریقے سے جو پارٹ جو ہے تاکہ آپ کو خود پتہ لگے کہ آپ کہیں ایسے, کیونکہ ہم جب پڑھے ہوتے ہیں نا سم ٹائمز ہم مسٹیکس کرے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, تو آپ کا یہ ریویژن کا بھی ٹائم ہے. جی بالکل.
اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو ہے کچھ نہ کچھ اگر کچھ اور پارٹ آپ حفظ کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ وہ بھی آپ کچھ کر لیں. قرآن کا تدبر کریں کسی نہ کسی تفسیر کے ساتھ کوئی ایسی ٹائم پہ, کیونکہ صحابہ جو ہے وہ کبھی بھی قرآن دھڑا دھڑ نہیں پڑھتے تھے, وہ ہر آیت پر رک تھے. اور ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو تو قرآن کا ترجمہ آتا بھی ہے, اور آج کل جو بہت سارے اچھے قرآن بھی ہے کہ ان کے نیچے آپ کے اوپر پڑھے تو نیچے بار ویسی آٹومیٹکلی نظر جاتی ہے. تو ایسی آیات پہ, جہنم کی آیت پہ اپنے آپ کے سے جہنم کی پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے. جنت پہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے. اور اسی طریقے سے جہاں بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کی یہاں رک کے تسبیح کرے. اس سے آپ کو کیا لگے گا کہ آپ ایک زندہ کتاب کے ساتھ ہیں, ورنہ آپ پڑھے ہوں گے اور پھر کسی چیز کا انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ذکر اور دعا, اس مہینے میں خوب ذکر اور دعائیں کریں. مومن کے پاس سب سے بڑی ڈھال کیا ہے, ہتھیار کیا ہے؟ دعا. ہماری تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. حضرت عمر کیا دعا فرماتے تھے کہ اللہ اگر آپ نے میری تقدیر میں کوئی بد نصیبی یا لکھی ہے تو اس کو خوش قسمتی کے ساتھ بدل دیجیے. تو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے خوب دعا کریں, کیونکہ یہ دعا کا ٹائم ہے. ذکر کے بعد جب ہم نے بات کی تو ہم نے آلریڈی تکبیرات پہ بات کی. کثرت سے تکبیرات پڑھتے رہیں, کیونکہ جو شخص زبان پہ ذکر کرتا رہتا ہے نا تو مرتے وقت بھی وہی ذکر اس کی زبان پہ ہوگا. آپ نے دیکھا جو لوگ کو گانے گاتے رہتے ہیں تو اگر ہر وقت ان کے ذہن میں, اگر وہ کبھی ہوتے ہیں نا کہ انسین ہوتے ہیں یا سو بھی رہتے, ان کے ذہن میں گانے ہی گنگناتے رہتے ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انفارچونیٹلی یہ ایسا شیطان کا حربہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ بچپن میں وہ ماضی کے سنے ہوئے نا, آج بھی آپ کو بالکل ازبر ہوں گے. اور قرآن ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ذرا سا چھوڑ دیں تو وہ آپ سے چلا جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے. لیکن وہ جو شیطانی چیز ہے اس کے لیے آپ کو جان نہیں لگانی پڑتی, وہ خود بخود آپ کے اندر آ جائے گا. تو اس لیے خوب کوشش کریں قرآن کو اونچی آواز سے سننے کی, اور تسبیحات کی, کثرت سے تکبیرات کہیں. اذان کا جواب دیں, جب اذان ہو رہی ہوتی ہے کسی سے بات نہ کریں, اس کو کہہ رہے ہیں ویٹ کرو ابھی میں اذان سن رہی ہوں. اذان کا جواب دیں, پھر اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھیں, تاکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ حوض کوثر پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو. ٹھیک ہے, ہم سب محتاج ہو شفاعت کے, اور کبھی بھی ہمارا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ نہیں وی آر ٹو گڈ, نہیں وی آر ناٹ گڈ. ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی سخت ضرورت ہے. اس لیے اذان کا جواب دیں, درود شریف پڑھیں, یہ جنت میں داخلے کا باعث بنتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ درود پڑھنا, درود پڑھنے کے اتنا اجر ہے, اتنا اجر ہے, اتنا اجر ہے کہ جتنی بات کی جائے کم ہے. ایک چیز ہے, ایک تسبیح ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں, فرشتے بھی کرتے ہیں, اور بندے بھی کرتے ہیں. ادروائز اللہ میں اور بندے میں کوئی مماثلت نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. تو مومنو تم بھی درود بھیجو. تو جب آپ درود جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجو تو سوچیں کہ یہ بہت بڑا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے درود پڑھنے کے بہت زیادہ اجر ہے, درود پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان خصوصی طور پہ دعائیں کریں. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, اذان کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, دنیا کی باتیں کریں, بس اس 9 دن میں سوچ لیں کہ میں نے اپنی آخرت بنا دی ہے. ہوتا ہے نا کہ جس انسان کی کوئی ایک گول ہوتا ہے زندگی کا, ایک پرپز ہوتا ہے, تو وہ اس کے لیے بھاگتا ہے ہر صورت. تو اپنا گول بنا لیں کہ اس 9 دنوں کے اندر میں نے کثرت سے, پھر جو آپ چیز کے اندر روٹین بن جائے گی نا تو وہ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آپ کی عادت میں آ جائے گی. پھر اسی طریقے سے استغفار, بہت زیادہ استغفار کریں. استغفار کسی کو بھی کوئی تکلیف ہے, بیماری ہے, رزق کی کمی ہے, بچوں کی کوئی پریشانی, وٹ ایور اٹ از, اس ہر سب چیز کا علاج ایک ہے استغفار. اور جیسے کسی نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تابعین سے پوچھا کہ اگر نہ ہو, فرق نہ پڑے تو پھر کیا کروں, انہوں نے کہا دوا بڑھا دو, اگر کم ہو رہی ہے تو اور زیادہ کر دو استغفار. ٹھیک ہے, تو اس لیے خوب استغفار کریں. اور پھر خاص طور پہ جو آپ کے اقربا یا جو رشتہ دار یا کوئی بھی چاہنے والے فوت ہو چکے ہیں, ان کے لیے خوب اس میں استغفار کی دعائیں کریں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین سے, اپنے دادا دادی, جو بھی ہمارے اقربا ہوتے ہیں, ان سے بہت محبت کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, ان کے لیے مغفرت کی دعا ہی نہیں کرتے, خالی محبت ہے. ہم نے ان کے 40ویں بھی بنا لیے, سالینیں بھی کر لی ہے, لیکن جو دعا ان کو پہنچ رہی ہے اس سے ہم غافل ہیں.
بس وہ دن بس ہم لگتا ہے ہم نے حق ادا کر دیا, ان کے لیے بڑے سے لوگوں کو کھانے وانے کھلا دیے اینڈ دیٹس اٹ. نہیں, ان کے لیے خوب اگر واقعی ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں, اور پھر مغفرت کی دعا خاص طور پہ, کیونکہ مرنے والا نہ تو صدقہ کر سکتا ہے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ دعا کر سکتا ہے, نہ تلاوت قرآن کر سکتا ہے. تو اس وقت اس کو جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ہے مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے کہ جو ان کے لیے کی جائے. پھر صدقہ خیرات, پسندیدہ چیز جو اللہ کی راہ میں ہے اس کو بھی دینے کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے مساکین پر خرچ کرنا, اگر کوئی قرض دار ہے اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں تو وہ قرض ادا کر دیں. آج کل تو جو ایک مہنگائی کی وجہ سے لوگ ایک بہت ہی ایک مشکلات سے گزر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے اپنا خرچہ پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے. جو آپ کی استطاعت میں ہے وہ کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ تو جو ہے وہ شاید سڑکوں پہ مانگ لیں گے, لیکن بہت لوگ جو ہیں وہ مانگ بھی نہیں سکتے. اس لیے جو بھی آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں جو بھی ان پہ خرچ کر سکتے ہیں, کیونکہ صدقہ جو ہے جو مصیبت آ چکی ہے اور آنے والی ہے ان سب کے لیے ڈھال ہے. وہ آپ کی ذات کو خود ہی فائدہ دے رہی ہے صدقہ. کوئی چیز مرنے کے بعد ساتھ نہیں جائے گی سوائے کیا ہے, یہی اس میں صدقہ خیرات خاص طور پہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کے بچ سکو تو اپنی جان کو بچاؤ آگ سے, کیونکہ یہ صدقہ خیرات جہنم سے آپ کو بچائے گا, جہنم کی آگ سے. پھر اسی طریقے سے ٹھنڈا پانی پلانا بہت بڑی ایک نیکی ہے. چاہے آپ کہیں ٹھنڈا کنواں کھدوا دے, کوئی ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دے, واٹ ایور یو کین ڈو. اور بہت سارے آرگنائزیشنز یہاں پہ تو اتنا زبردست کام کرتی ہیں کہ واقعی مائنڈ بلوئنگ ورک دے آر ڈوئنگ. تو چاہے آپ خود نہیں, یعنی ہم سب کی اپنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم چلے جائیں کنواں کھدوائیں کہیں, تو ایسی آرگنائزیشنز کو جو بھی آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں کہ جس میں آپ ایسے ٹھنڈا پانی لگوا دیں یا جو بھی ہو, درخت لگوا دیں. پھر اس کی بات ہے کہ قربانی تک جو ہے جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے چاہیے, اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور اپنے بال جو ہے وہ نہ صاف کرے, ٹھیک ہے. اور قربانی کے بعد جو ہے وہ پھر اپنے ناخن بھی تراش سکتا ہے اور اپنے بال بھی صاف کر سکتا ہے. تو امید ہے اس کو حاجی جتنا ثواب ملے گا. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ حج کے لیے تو ہر کوئی نہیں جا سکتا, لیکن جو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ خاص طور پہ ایز اے مستحب اور ایز اے کمپلسری کس کے لیے کہ جو ہیڈ ہے فیملی کا, جو قربانی کرتا ہے. مثال کے طور پہ میرے شوہر قربانی کرتے ہیں اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے بھی, تو ان پہ یہ چیز ہے لازم کہ وہ جو ہے اپنے ناخن نہ ترشوائیں اور نہ وہ اپنے بال اتاریں. لیکن مجھے اس دن مجھے بڑی اچھی بات لگی عظمیٰ کی کہ ہم بہت دفعہ اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے یہ چیز ان پہ لازم نہیں ہے, لیکن ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ان کی ایک عادت بنانے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو, تاکہ پھر جب کل کو ہم نہیں ہوں گے تو ان بچوں کو تو عادت ہی نہیں ہوگی اس چیز کو کرنے کی. تو اس کے لیے کرنا جو ہے ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, ایک ہوتا ہے کہ جو چیز کمپلسری ہے اور ایک وہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا اجر دینا چاہے, ٹھیک ہے, اجر کے پوائنٹ آف ویو سے, تاکہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں, تاکہ اپنے بچوں کو کرواتے رہیں کہ تاکہ ان کو عادت ہو. تو اس چیز کے لیے بھی ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. نیکی کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی روک دیا گیا ہے, لیکن آپ کسی کو کہہ دیں کہ نہیں کوئی مطلب کر رہا ہے اپنے ناخن کاٹ لے, تو آپ نہیں تم نے تو بہت غلط کر دیا, تو نہیں, اس سے غلط نہیں کیا کیونکہ اس پہ لازم نہیں تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قربانی بہت بڑی نیکی ہے, اور خاص طور پہ ان دنوں کا اتنا بڑا اجر اس لیے ہے کہ باقی تمام جتنے بھی ارکان ہیں یا پھر جو عبادات ہوتے ہیں کچھ دنوں کے لیے مخصوص ہوتی ہیں, لیکن ان 9 دنوں میں اندر سارے جتنے ارکان ہیں جو اسلام کے سب داخل ہو جاتے ہیں. اس میں نماز بھی آ گئی, اس میں آپ کی قربانی بھی آ گئی, اس میں آپ کا روزہ بھی آ گیا, اس میں آپ کا صدقہ بھی آ گیا, اور اس میں آپ کا حج بھی آ گیا. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں, اس لیے ان دنوں کا اتنا بڑا اجر ہے. اور پھر سوچے کہ ایک شخص جو ہے تمام اپنی دنیا کے تمام رشتہ داروں بچوں کو چھوڑ کے جب ایک حج کے لیے جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, چاہے کتنی بھی فیسلٹیز ہو جائیں, آج بھی حج جو ہوتا ہے ایک مشقت کا سفر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, عورت کے لیے جیسے جہاد کہا گیا, بالکل. اور تو یہ ہے ہی ہے, تو اس لیے اس کے لیے جانا بہت بڑا اجر کا باعث ہے. ان دنوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا اجر کا باعث ہے. اور پھر قربانی کے ساتھ ساتھ جیسے عید کی نماز ادا کرنا. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ عورتوں کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کہیں یا کوئی عیدگاہ ہے کہ جہاں یہ عورتیں بھی جا سکتی ہیں کہ نہیں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون حیض والی عورت کو کہا ہے کہ وہ جائے دعا میں شامل ہو. تو ایک صحابیہ نے پوچھا کہ اگر اس کے پاس چادر نہ ہو تو انہوں نے کہا اپنی دوست کی چادر میں چلی جائے.
یعنی اتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پہ اسٹریس دیا تھا کہ وہ جائے دعا میں شامل ہو. اتنی برکتیں ہیں اس نماز کے, اور خاص طور پہ عید کی اس میں جو دعا ہوتی ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس دعا میں شامل ہوں. بالکل ایگزیکٹلی برکت ہے. اور لیکن ہم جو ہے الحمدللہ جیسے بہت سارے عرب کنٹریز میں یہ چیزوں کی بہت آسانی ہوتی ہے کہ عورتیں بھی جاتی ہیں, لیکن اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے بیک کنٹریز ہمیں عادت نہیں ہوتی نا, تو وہاں پہ بھی جا کے جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا وہ گھر میں ہی عورتیں بیٹھی رہتی ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بھئی اب یہاں پہ آپ کے پاس فیسلٹی ہے تو آپ جائیں عید کی نماز. بالکل عید کی نماز جو ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے نہیں جا سکے تو آپ عید کی نماز گھر پر بھی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نماز عید گھر پہ بھی ادا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کسی شخص کو مثال کے طور پہ سویا رہ گیا, کچھ ہو گیا, قدر اللہ کے اس کی عید کی کسی آدمی کی بھی نماز رہ جاتی ہے تو پھر وہ گھر پہ ضرور 2 نفل پڑھ لے, تو اس کی عید کی نماز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں. آئی ڈونٹ نو کیوں یہ ایک ٹرینڈ ہو گیا, اس گوشت میں سے اسمیل آتی ہے, ہم کھا نہیں سکتے. چاہے ایک بوٹی کھا لیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز میں برکت رکھی ہے نا, چاہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا, اس کے اجر میں شریک ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ضرور کھا لیں. ٹھیک ہے, اور اس گوشت کو چاہے آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں, غریبوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم دیتے ہیں, ایسا کوئی دین میں نہیں ہے. کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کوئی صحابہ نے ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دی ہو. اسی طریقے سے فوت شدہ کے لیے جو ہے قربانی دینا, ایسا کوئی دین میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی اثر, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سے پہلے حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں کی جو ہے سوائے حضرت فاطمہ کے وفات ہوئی, آپ کے چچا حضرت حمزہ سے آپ کی بڑی محبت تھی. ہم نے کوئی ایسی ہمیں نہیں ملتی سنت کے جس میں انہوں نے کوئی ان کی طرف سے کیا ہو. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے اپنے جو ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو فار ایگزامپل کہ عید کا جب گوشت کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی یہ میں صدقہ کری ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کی طرف سے اجر کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنا, والدین کی خدمت کرنا. آپ سے جن کے والدین زندہ ہیں, چاہے آپ ان کو فون کریں, چاہے اگر وہ یہاں پہ ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں, ان پہ یقین کریں. خرچ کرنا جو ہے سب سے بہترین خرچ کون سے, جو آپ اپنے والدین پہ خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حسن سلوک, ہمسایوں کے حقوق وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اپنی زبان کو تمام ان چیزوں سے بچا کے رکھیں, چاہے وہ غیبت ہے, چاہے وہ کسی کا دل دکھانا ہے, کوئی بھی ایسے کام ہے. اور پھر جن چیزوں میں آپ حصہ لے سکتے ہیں, مثال کے طور پہ مسجدوں کی تعمیر میں, اور یا کہیں بھی کسی کو صفائی کے لیے, کسی اپنے نوکروں کی جیسے ان کے گھر میں راشن دینے کے لیے, واٹ ایور اٹ از, تو آپ ان چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جیسے خاص طور پہ گرمی میں آپ پرندوں کے لیے پانی رکھ دینا, کہ جس سے وہ بھی بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں, تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑی ایک نیکی ہے. عید پہ جب ایک دوسرے سے ملے تو سنت ہے کہ ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکم, کہ اللہ تعالیٰ تم سے بھی قبول کرے اور ہم سے بھی قبول کرے. عید کے دن کرنے کے کاموں میں کیا ہے, غسل کرنا, خوشبو لگانا اور بہترین لباس پہننا. ٹھیک ہے, خوشبو عورت لگا کر گھر سے نہ نکلے. خاص طور پہ جب آپ میک اپ کر کے پرفیوم لگا کے مسجدوں کی طرف نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں پہ ڈیفینیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی عورت مردوں کا ملاپ ہو جاتا ہے. اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اس عید پر یعنی عید الاضحیٰ پر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے بغیر نماز کے لیے جاتے تھے, اور پھر قربانی کر کے جب اس کا گوشت پکتا تھا اس سے پھر آپ جو ہے کچھ کھاتے تھے. پھر تکبیرات پڑھنا چاہیے جب آپ جا رہے ہوں. نماز عید کے لیے جلدی جانا چاہیے, اس کا بہت زیادہ اجر ہے. یہ نہیں کہ نماز کھڑی ہوگی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اس وقت. اور پھر اس کے بعد جو ہے اذان و تکبیر کے بغیر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. نماز کے بعد خطبہ سننا, اس باقی نمازوں میں پہلے خطبہ ہوتا ہے لیکن عید کی نماز میں بعد میں خطبہ ہوتا ہے. اچھا, لوگ کیا کرتے ہیں اتنے مزے سے نماز پڑھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں, کوئی خطبہ سنتا ہی نہیں ہے. تو اصل اجر جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد اس کا خطبہ ہوتا ہے. پھر آپ کی قربانی کریں, گوشت تقسیم کریں, اور دیٹس اٹ. الحمدللہ تقریباً یہی چیزیں ہیں کہ جو میں مینشن کرنا چاہ رہی تھی. آپ سب کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ایک ریمائنڈر تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ان دنوں کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ہم
تکبیر پلے کر کے اور پھر انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنے سیرہ کے لیسن کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے. ہم نے یہاں تک ختم کر لیا تھا پچھلے والے لیسن میں کہ قریش کا وقت ابو طالب کے حضور آیا تھا. اس بات کے لیے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے، اور ابو طالب جو ہے وہ بیمار ہو گئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور پھر بہت بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور سخت ہو گئی تھی، اور آپ کی عمر بھی اس وقت کیا ہو گیا تھا، تقریباً 80 سال کے قریب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اب یہ لگنے لگا کہ اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس بیماری سے بچیں گے نہیں، اور ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو آپس میں مشورے کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے تاکہ کسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا جائے، یعنی ان کے چچا کوئی ایسی بات کر جائے کہ جو وہ پابند ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی وعدہ لے لے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی، اور پھر وہ اس بات کی پابندی کرے، تاکہ آگے یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نئے دین کی طرف بلا رہے ہیں تو اس دین کو روکا جا سکے. تو چنانچہ یہ لوگ جو ہے ابو طالب کے پاس گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کے معبودوں سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں کہ وہ کس طریقے سے ہمارے معبودوں کا برا بھلا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا چچا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے چچا نے روکا اور ساری بات بتائی کہ کس طریقے سے وہ قریش کے سردار آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں ان سے صرف اس بات کی چاہتا ہوں جس کے وہ قائل ہو جائے تو عرب ان کا تابع فرمان ہو جائے اور رجم انہیں جزیہ ادا کریں گے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ کہہ دیں تو ساری عربوں کے اوپر ان کا جو ہے وہ یہ حاوی ہو جائیں گے. تو بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں اچھا وہ کیا بات ہے، ہم فوراً کہہ دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تو پھر تم دیکھو سارے عرب تمہارے اوپر جو ہے تم عربوں پہ حاوی ہو جاؤ گے. تو غصے سے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا مرض جو ہے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بالکل آخری وقت آپ کا قریب آ گیا. اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آلریڈی ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو ہے وہ موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اپنے چچا کو اس بات کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، تو میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کروں گا کہ آپ کو معاف کر دیا جائے. تو اب جب بھی وہ کہنے لگتے تو آگے سے کیا کرتا تھا ابو جہل عبداللہ بن امیہ کیا کہتے تھے، کیا مطلب ابو عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے، یعنی اب تم مرتے وقت جو عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے. اب وہ کہتے کہتے پھر اس میں ساری اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے مرتے وقت یہ الفاظ کہے کہ عبد المطلب کی ملت پر، یعنی میں جو مر رہا ہوں تو عبد المطلب کی ملت پر، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی انہوں نے انتقال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نہ روکا گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. اب اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے کتنی زیادہ محبت تھی کہ بسائڈ دیٹ، اور یاد رکھیں کہ یہ محبت جو تھی نا یہ ایک دینی محبت نہیں تھی، یہ محبت ایک اپنے چچا سے، ایک جو ان کے ساتھ آپ کا خون کا تعلق تھا، کیونکہ ابو طالب جو تھے آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، ابو لہب جو ہے وہ سوتیلے تھے لیکن یہ سگے بھائی تھے، اور وہ ایک اپنی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے ساری زندگی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پروٹیکشن کی، حفاظت کی، ہر وقت ان کو مدد کی. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک محبت کا اپنی جگہ ہے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ابو طالب کی وفات سے ہمارے لیے بہت سارے اس میں سے سبق نکلتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان یہ دیکھے کہ انسان کس کی پیروی کر رہا ہے. اگر اپنے آباء و اجداد کی بھی پیروی کر رہا ہے تو کیا آباء و اجداد جو ہے صحیح دین پر تھے؟
کیا ابو طالب کو نہیں معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دین پر ہے؟ ان کو پتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے پتا کہ جو تم کہتے ہو وہ صحیح ہے. اس کی دلیل ہمارے پاس ہے کہ جیسے حضرت علی کو انہوں نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے تو پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو ایسے ہی کرتے دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ جو وہ کرتا ہے وہ بالکل صحیح ہے, تم اسی کو فالو کرو. تو وہ مانتے تھے اس بات کو, لیکن خود نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا. تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ اسلام صحیح ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے, لیکن وہ اگر نماز نہیں پڑھتا, وہ روزے نہیں رکھتا, وہ حج ادا نہیں کرتا, وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, تو یہ اس کا کہنا جھوٹ ہے. تو ابو طالب بھی مانتے تو تھے, وہ تو کہتے تھے کہ ہاں یہ صحیح ہے, لیکن ابو طالب کا کہنا کیا کافی ہو جائے گا؟ نہیں, وہ کافی نہیں تھا. اسی لیے جو ہے ان سے وہ قبول نہیں ہو, اور انہوں نے کس کی پیروی کی تھی؟ اپنے آباء اجداد کی. آج آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ دین پڑھتے ہیں, کلاسز میں بھی جاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسے مواقع آتے ہیں شب بارات, تو پھر جو ہے عید میلاد النبی, اور پھر اس پہ وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ پھر آپ کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ یا پھر مثال کے طور پہ ہم سارا سال دین پڑھتے رہے, پھر ہمارے بچے کی شادی ہو تو پھر ہم وہی ڈھول دھماچا سارا اور میوزک اور سب کچھ چل رہا ہے. کیا فائدہ؟ تو آپ جو ہے ایگزیکٹلی آپ جو ہے لوگوں کے لیے ایک بری پریسیڈنٹ قائم کریں, بیکاز لوگ آپ کو حجت بنا کے یہ سب کچھ کریں گے. کیوں؟ یہ دین پڑھنے والے اگر کریں تو مینس کہ شاید اس کی اجازت ہے. تو اس لیے ہر شخص دیکھے, یہ نہ دیکھے کہ وہ شخص جو ہے جس کی میں پیروی کر رہا ہوں کیا وہ صحیح اللہ رسول کے دین پر ہے. ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ اس کی پیروی کرنے میں ہم اپنی بھی آخرت تباہ کر دیں, کیونکہ قیامت والے دن کوئی نہیں بچائے گا. پھر سے ہمارے لیے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ابو طالب نے ساری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کیا اور ایمان نہیں لے کر آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جو ہدایت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ کسی کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ نے آگے اسی میں ابھی ہم پڑھیں گے. تو کیوں نہیں ابو طالب کو ہدایت ملی؟ کیونکہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ اگر ابو طالب اسلام لے آتے تو پھر تو ان کو ایز اے جو چیف آف ان کے قریش کے ایک جو ہے وہ تو سردار تھے, چیف تھے, ان کو تو نکال دیا جاتا اس سے, کیونکہ وہ آپ نے تو اپنے بے دین ہو گئے. تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کر رہے تھے وہ ویسا دفاع نہ کر پاتے, لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اس کی وجہ سے وہ بہت اسٹرانگلی دفاع کر پا رہے تھے, اور قریش جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں دے سکتے تھے. اور آپ دیکھیں اسی لیے جب ان کی اس کی وفات کے ساتھ ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکالیف کے دروازے کھل گئے, کیونکہ پھر قریش میں ہر طرح سے آپ کو تکلیف تھی. پھر اس کے بعد اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں, ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہم لوگوں کو بلا سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے, لیکن ایک نبی بھی جو ہے وہ بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ انک لا تہدی من احببت, ایسا نہیں آپ جسے پسند کریں ہدایت دے دیں. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے تو ہم بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. ہم بہت دفعہ اس چیز کے لیے بڑے حریص ہو جاتے ہیں, جب اسپیشلی آپ جیسے جب بھی کوئی کلاس دے گا, جب آپ کلاس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس آپ کے اسٹوڈنٹ جلدی سے واپس کیوں نہیں آ رہے دین میں, مطلب آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی. لیکن پھر اس پہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اگر ہم واقعی کسی سے, ایون اپنے بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے, اسپیشلی جب ہم خود دین پڑھے ہو, آپ کا دل چاہتا ہے سب اپنا نکال کے ان کے دماغوں میں ڈال دیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں, کیونکہ ہدایت دینے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنا چھپا ہوا غیب ہے, اس پہ وہی جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اسی لیے ہمیں تو ہر روز سکھایا جاتا ہے کہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. ہم تو ہر اپنی رکعت اللہ تعالیٰ سے صراط المستقیم کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان کی بری کمپنی, برے دوست, اب آپ دیکھیں ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو تھا وہ ایک سیم سردار تھے, تو ان کی بری کمپنی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مرتے وقت جو ہے وہ دین لے کر نہیں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, اللہ کی اس میں کوئی حکمت تھی, اللہ نوز دا بیسٹ کہ کیوں نہیں انہوں نے قبول کیا.
اور حضرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے اس کے آگے یہ فرمایا نا کہ ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا یعنی انہوں نے ساری زندگی آپ کا دفاع کیا تو کیا فائدہ ہوا، کیا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا کی وجہ سے ان کو جہنم کے اوپر والے درجے میں رکھا گیا، سب سے نچلے درجے میں نہیں رکھا گیا، ورنہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہوتے. تو یعنی جو مشرک ہوگا وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، لیکن باقی جو کمزور ایمان لانے والے ہیں وہ تو جہنم سے نکل آئیں گے، لیکن شرک کرنے والا جو ہے وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے ذہن میں کبھی سوال ہے کہ وہ سارے جو 11 بھائی تھے جو چچا تھے تو وہ سب کہاں تھے؟ کیونکہ 11 بھائی تھے نا جو عبداللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے، تو 7 بھائی جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے. ٹھیک ہے، 7 آف دیم. جو 4 رہ گئے تھے وہ کون تھے؟ ابو طالب، ابو لہب، حمزہ اینڈ عباس رضی اللہ عنہ. تو حمزہ نے اور عباس جو ہے انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا، اور ابو طالب نے اور ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ کیا اس میں چھپی ہوئی تھی راز تھے کہ دونوں کے نام جو تھے، ابو لہب کا نام بھی، اس کا نام کیا تھا؟ ابو العزا. ٹھیک ہے، یہ بھی مشرکانہ نام تھا. اور ابو طالب کا اپنا نام جو تھا عبد مناف، وہ بھی ایک مشرکانہ نام تھا. تو ان دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور عباس اور حمزہ کے مسلمانوں والے نام تھے پہلے سے ہی. حمزہ اور عباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیر کے لیے ڈفرنٹ نام، یعنی شیر کے ڈفرنٹ ایک کیفیات ہوتی ہے جس کو یہ نام دیے جاتے ہیں حمزہ اور عباس. تو ان دونوں کے نام تھے اور دونوں نے اسلام قبول کیا. چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائیں مغفرت کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات نازل فرمائی کہ نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں. یعنی ان کی زندگی میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، یاد رکھیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد پھر آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے. ان کی وفات رجب یا رمضان 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 مہینے بعد ہوئی. شیب ابی طالب کون سی تھی؟ وہ جگہ تھی جہاں پہ تمام مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور سب غربت تھی اور سخت تکلیف تھی. اور پھر جب وہ وہاں سے نکل آئے تو پھر وہاں کے اس کے آنے کے کچھ عرصے بعد ہی ابو طالب کی وفات ہو گئی. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظ بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں بیوقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے. حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی ایک اتلی جگہ میں ہے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے. ایک روایت میں کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو جہنم میں سب سے کم درجے کا جو عذاب ہوگا اس پہ اس آدمی کو پاؤں میں جو ہے آگ کی جوتے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا سر جو ہے وہ ابلے گا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ابو طالب کے لیے ہوگا. پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے باہر ہی نہیں آئے تو آپ کی سب سے چہیتی اور پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وفات پا گئی. ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد یا رمضان کے 10 نبوت میں ہوئی. یعنی کچھ علماء کا کہنا ہے 40 دن بعد ہوئی، کچھ کا کہنا ہے 3 مہینے بعد، اور کچھ کا کہنا ہے ودن 3-4 ڈیز جو ہے حضرت خدیجہ جو ہے وفات پا گئی. وہ اسلامی کارساز کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وزیر صدق کی. انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی، اپنی جان و مال سے آپ کی غمگساری کی، اور اذیت و غم میں برابر کی شریک رہی. آپ کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائے، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں دی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ بہت ینگ تھی. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ان کی شادی سے پہلے ہی حضرت خدیجہ جو ہے وہ وفات پا چکی، تو وہ انہوں نے کبھی حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن ساری زندگی وہ دیکھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو اتنا یاد کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیٹے ہوئے تھے تو ان کی بہن حالہ آئی. ٹھیک ہے، ان کی بہن کا نام تھا حالہ. تو جیسے وہ آئی تو انہوں نے باہر سے اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے گھبرا کے اٹھ گئے
کیونکہ حضرت حالہ جو تھی ان کی آواز جو ہے حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ ملتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ تو حالہ آ گئی. تو حضرت جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنی ایک جیلسی سی ہوئی جو ایک فطرتاً ہوتی ہے، ہر وائف کو ہوتی ہے. انہوں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر عطا کر دیا، یعنی میں ایک جوان بیوی اور آپ پھر بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں کہ جس کے 2 دان ٹوٹے ہوئے تھے. اور اس طریقے سے انہوں نے حضرت خدیجہ کے بارے میں کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے تھے. اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مجھے کبھی اس سے بہتر نہیں دی، کیونکہ آپ کا ارشاد ہے کہ اس نے میرے ساتھ جس لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی تھی. جس طرح لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا. اور اللہ نے تمام اولاد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے دی تھی، اور کسی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں ہوئی تھی. اور ان کے فضائل میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ وہ دیکھیں ابھی خدیجہ آ رہی ہیں. تو جب وہ آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک برتن یا سالن یا کھانا یا پینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو جب وہ آئیں تو آپ ان کو اپنے رب کی طرف سے سلام کہیے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے سلام بھیجا تھا. اور پھر جب وہ آئیں تو ان کو سلام کہیے گا، جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دے جس میں نہ شور و شوق ہوگا، نہ درماندگی اور نہ تھکان ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ بسائد کہ حضرت خدیجہ بہت ایک بڑے خاندان سے تھی، بہت زیادہ ایک مضبوط عورت تھی، اور جو ہے بہت امیر عورت تھی، تجارت کرتی تھی. اس کے باوجود جب شیب ابی طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیا گیا تو ان کے ساتھ تھی، سارا وقت تکلیف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی حضرت خدیجہ نے. تو یہاں پہ جب حضرت خدیجہ جو ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے حضرت خدیجہ کا وہ جو اتنے بلند درجہ اور جو فضائل تھے وہ اسی وجہ سے تھے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدد کی تھی. اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ایک اچھی بیوی جو ہے جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنے شوہر کے ساتھ مددگار ہوتی ہے، اس کی تکلیفوں میں اس کا ساتھ دیتی ہے، اس پر خرچ بھی کرتی ہے. عبداللہ بن مسعود جو تھے تو وہ بہت ہی ایک غریب صحابی تھے، ٹھیک ہے. تو ان کی بیوی زینب جو ہے وہ تجارت کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا، تو نے کہا میرے پاس ایک سونے کا ہار ہے جو میں صدقہ کروں گی میں دوں گی. تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ صدقے کے جو ہے حقدار میں اور میرے بچے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھ کے آئے. تو پھر وہ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود صحیح کہتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر اور بچوں پہ خرچ کرتی ہے تو وہ اس کے لیے احسان کا درجہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی اس چیز کے لیے کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی. بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھجواتے. ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں. کون ایسا شوہر ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس کی طرف سے صدقہ کرے، اور اس کے جو ہے عزیز و اقارب میں یا اس کی جو دوستیں ہیں ان کے لیے بھی گوشت بھیجے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی ایک اچھی بیوی ہونے کا کس طریقے سے انہوں نے ثبوت دیا تھا. پیچھے اگر آپ جا کے دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا زبردست ایک وزڈم کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کیا تھا. کوئی اور بیوی ہوتی تو کہتی، یا کوئی اگر ینگ لڑکی ہوتی تو وہ کیا کہتی، یہ کس قسم کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی ڈر جاتی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کس طریقے سے سپورٹ کیا کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی نیکی جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا. اور ان کی تمام جو بھی اچھائیاں تھیں ان کو مینشن کیا. تو یہ ایک اچھی بیوی ہونے کے بہت سارے ٹپس ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ کے اوپر دارالسلام نے بہت اچھی کتاب بھی لکھی ہے، آپ اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کی ایک تانتا ہی بن گیا، ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ اس کو عام الحزن کہتے ہیں. عام الحزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غم کا سال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھے اس کو غم کا سال نہیں فرمایا. لوگوں نے اس کو کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک نبی تھے، آپ کا ہر فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آپ کے لیے، آپ اس کو قبول کرنے والے تھے. تو یہ بات کے لوگوں نے اس کو جو ہے اس کو کہا کہ یہ ایک ضعیف وہ ہے. کلیئر؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غم کا سال نہیں فرمایا. یہ بات کے لوگوں نے اس کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا موقع تھا ڈیفینیٹلی، لیکن غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے لیے ایسی بات نہیں کریں گے.
ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر اذیت پہنچانے لگے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے کی شدت سے متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا معمولی صحیح کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ قریش کے ایک احمد نے آپ کے سر میں مٹی ڈال دی، جسے آپ کی سبزاتی دھوتے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں انہوں نے مٹی ڈال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس گئے، آپ کی سبزاتی اس کو جو ہے بیٹی دھوتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی مت رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ قریش نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا تھا نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب جب عبادت کر رہے تھے، آپ سجدے میں تھے، تو آپ کی کمر کے اوپر لا کے ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے مشرکین نے وہ ڈال دی تھی اوجری، وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، واللہ اعلم۔ پھر اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بہت چھوٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے باقی صحابیات نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، دوسری شادی کریں، تو حضرت خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سوتا بنت زما رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ اب آپ کوئی اور ہو تو ہم سوچیں کتنے ہم اس پہ باتیں کریں، 1 مہینے بعد، ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور 1 مہینے بعد شادی کر لی میاں نے، لیکن اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کے لیے صرف ہے کہ اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ کتنا ہوگا، 4 مہینے 10 دن کرے گی، باقی صرف 3 دن کے، اس سے زیادہ کوئی سوگ نہیں ہے۔ تو 1 مہینے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا جو ہیں ان سے شادی کی، وہ اپنے پہلے چچیرے بھائی یعنی چچا کے بیٹے حضرت سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کے تحت تھی، یعنی ان کے ساتھ ان کی پہلے شادی ہوئی تھی، یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے، یعنی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اول میں شروع میں اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے حبشہ ہجرت کی، پھر یہ مکہ واپس لوٹ آئے تھے، تو یہاں پر آ کے ان کے شوہر سکران بن عمر کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، تو ان کی جب عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی ہو گئی تھی، تو چونکہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ محبوب تھی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا جو محبت ہے وہ اللہ نے مجھے اس کو رزق دیا اس کا، اور اللہ نے ڈالی ہے، حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی، تو پھر حضرت سودا نے اپنی باری جو تھی ہبا کر دی تھی حضرت عائشہ کو، ٹھیک ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے۔ اس کے 1 سال بعد شوال 11 نبوت میں آپ نے حضرت عائشہ سے شادی کی، یہ شادی بھی مکہ میں ہوئی تھی، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن 1 ہجری میں انہوں نے رخصت کیا گیا، اس وقت کی عمر 9 برس تھی، یہ آپ کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ عورت تھی، اس کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ اب جہاں ایسی بات ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہونے لگتے ہیں، بہت زیادہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرنے لگتے ہیں، استغفر اللہ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بچی سے شادی کر لی۔ یاد رکھیں کہ عربوں کے اندر سب سے پہلی بات ہے یہ بہت ایک کامن عادت تھی اس وقت، اور اس کے بعد بھی کئی عرصے تک کسی کو اس چیز کے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج کے دور میں ہم اس طرح کی باتوں پہ اعتراضات کرنے لگتے ہیں، ایون یہاں تک کہ میں آج کسی اس میں پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ کی پیدائش سے پہلے ہی کون سے 2 لوگ تھے کہ جنہوں نے حضرت عائشہ کے لیے شادی کا پیغام بھیجا، تو ابو بکر نے اس کا انکار کر دیا تھا، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی ہوئی تھی۔ تو عربوں کے اندر یہ بہت ایک عام سی چیز تھی، اور عربوں کے اندر چونکہ وہ ایک ایسی آج جو ہوگی نا بہت زیادہ گیجٹس ہو گیا، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت ہم نے ان کو پیمپر کر دیا، تو جس کی وجہ سے ان کے اندر بہت اممیچورٹی اور وزڈم نہیں آتی، لیکن اس وقت لوگوں میں بہت زیادہ وزڈم تھی۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ اگر ینگ نہ ہوتی تو جو سوالات وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی وہ نہ کیے جاتے، اور آج ہم بہت بڑے دین کے ایک حصے سے محروم ہوتے، کیونکہ جتنی ازدواجی جو زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے تمام احکامات حضرت عائشہ سے ہی ملتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو بیان کرتی تھی اور جو لوگوں کو سکھاتی تھی، اس جیسا بیان کوئی بھی صحابی بھی ایسا نہیں کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات ہو تو اپنے دل میں کوئی شک اور شبہ مت لائے کریں، فوراً کبھی آئے بھی نا شیطان ڈال بھی دے تو ٹھیک ہے، رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے پر اور اسلام کو دین ہونے پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، کیونکہ شیطان ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے اور آپ سے کوئی ایسے الفاظ منہ سے نکلوا دے گا
جس سے آپ اپنے سارے جو ہے نا نیکیاں کھو دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ جو ہے ایک ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی دکھائی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا کہ یہ آپ کی فیوچر کی یعنی مستقبل کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں، ان حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اب تمام لوگوں کو، جب ارد گرد کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی طرف بلایا، جب لوگ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا۔ آپ کی کتابیں بھی یہی طائف ہی ہے نا اس کے بعد، ٹھیک ہے، طائف کی طرف سفر کیا۔ طائف جو ہے مکہ سے کچھ دور جو ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے، یعنی مکہ والے یا عرب یوزلی سعودی عرب میں آج بھی لوگ جو ہے نا اپنی ویکیشن کے لیے وہاں جاتے ہیں، کیونکہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے طائف، بہت زیادہ گرین ہے، کھجور کے درخت ہیں، تو یہ ایسے علاقے میں لوگ جو ہے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا قصد کیا۔ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں۔ اب یہاں پہ کیوں پناہ کی بات آ رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ابو طالب کی پناہ تھی آپ کو، اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پناہ نہیں ہے، اسی لیے قریش والے جو ہے وہ خوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروٹیکشن چاہیے، تو وہ پروٹیکشن کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد کیا، کیونکہ مکہ کے اندر کوئی آپ کو نہیں دے رہا تھا، ٹھیک ہے، پروٹیکشن۔ عربوں کے اندر یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دیتا تھا کہ یہ شخص میری حفاظت میں ہے تو کوئی اس کو پھر نقصان نہیں دے سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حفاظت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے طائف کی طرف رخ کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا ہے اسے اسلام کی دعوت دیتے، یوں طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کو جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ و اسلام پر اپنی مدد چاہی، مگر انہوں نے منظور نہ کیا، بلکہ بہت ہی برا جواب دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا، انہیں بھی اسلام لانے اور آپ کی مدد کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس آپ تشریف لے گئے، ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی، ناٹ اے سنگل پرسن، بلکہ یہ کہ ہمارے شہر سے کیا کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو اپنے بچوں اور جو اوباش قسم کے لڑکے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طرف انہیں لائن بنا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے جاتے تھے اور آوازیں کستے تھے اور استغفر اللہ گالیاں دیتے تھے، اور اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لہو لہان کر دیا کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ خون سے بھر گئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو بچاتے رہتے، ان کے سر پر بھی کئی زخم آئے تھے، اور حماقت کا سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیہ کے ایک باغ میں جا کے آپ نے پناہ لی، اس طریقے سے آپ کو تکلیف دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو وہ سب لوگ جو ہے وہ بھیڑ واپس چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک انگور کی بیل کے سائے میں، تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رنجیدہ تھے، بہت ہی غمگین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی، اور اس دعا کا دعائے مستضعفین کے نام سے یہ مشہور ہے، اور آپ دعائے طائف کے نام سے بھی یہ دعا مشہور ہے۔ اور کبھی بھی آپ کو زندگی میں کوئی مشکلات ہو، تکلیف ہو، کوئی لوگ آپ کو اذیت دے رہے ہوں تو اس میں یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے آپ کی مشکلات ہٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی، الی من تکلنی، الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، من ان تنزل من غضبک او یحل علی سخطک، لک العتبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ بار الہی، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یعنی سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟
اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ابراہ ربیہ نے اس حالت میں آپ کو دیکھا تو ان دونوں کو، جو دونوں بھائی تھے عتبہ، اور ان کو ترس آ گیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کہ اپنے ایک غلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انگور جو ہے وہ اس کا ایک گوشہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ عیسائی غلام لے کر آئے تو انہوں نے کیا کیا، بسم اللہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہ میں ڈالا، تو اس پہ اس نے کہا کہ یہ کلمہ تو بولتے ہی نہیں، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس غلام نے عداس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا مرد صالح یونس بن متا کی بستی سے ہو، کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ وہ نینوا سے تھے، ٹھیک ہے، تو کیا ان کی بستی سے ہو یونس بن متا؟ تو بڑا حیران ہو، سے کہا آپ کو معلوم ہے یونس بن متا کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اور اس قرآن مجید سے اس پر یونس بن متا جو واقعہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، جہاں پہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے اسے سن کر وہ جو غلام تھا وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے نکلے اور آپ مکہ کی راہ کی طرف چل پڑے، اور آپ جو ہے کرن منازل پہنچے تو ایک بادل نے آپ کے سایہ کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، وہ کہا کہ اگر کہ آپ چاہیں، اگر آپ حکم دیں تو ابھی جو طائف کی جو بستی ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کو کچل دیا جائے اور ان میں کوئی شخص نہ باقی رہے، کیونکہ جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت نرم دل تھے، معاف کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کر دے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو کچل دیا جائے گا تو پھر ختم ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اگر یہ نہیں مان لائے تو ان کی اولاد سے کوئی اسلام لے آئے۔ پتہ ہے کوئی ان کی اولاد سے جو اسلام لے آیا تھا؟ محمد بن قاسم، وہ ان کی اولاد میں سے تھے کہ جنہوں نے پھر اسلام کو کتنا پھیلایا تھا۔ یہ مدد آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غم اور علم کے بادل چھٹ گئے۔ آپ نے مکہ کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی اور نخلا میں جا کر فروکش ہوئے، وہی چند دن قیام فرمایا۔ اور یہاں پہ پھر وہ واقعہ ہے جو آپ نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو کچھ جنات آئے تو انہوں نے قرآن سنا اور فوراً ایمان لے آئے اور اپنی جا کے قوم کو اسلام کی تعلیم دی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت آپ نے اصحاب کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے تھے۔ اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہوگی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر واپس گئی، کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ یاد رکھیں یہ بات، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بات بتائی تھی بعد میں، تو آپ کو یہ پتہ چلا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر چند اس کی آیات سورہ احقاف میں بھی اور سورہ جن میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر نخلا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور قریش کی طرف جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جو ہے ڈر تھا کہ قریش جو آپ کو نقصان دیں گے۔ آپ نے احتیاط کرنا پسند کیا، چنانچہ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ ہرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک جو ہے اس کے پاس ایک کسی شخص کو بھیجا تو اسے کہا کہ نہیں، میں بھی آپ کی پروٹیکشن نہیں کر سکتا، میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ پھر سہیل بن عمر کے پاس آپ نے پیغام بھیجا اور اس سے بھی معذرت کر لی، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتن بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ موتن جو تھا کا دادا نوفل بن عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یعنی پیچھے آپ کے آباء و اجداد میں ان کا بھائی لگتا تھا ہاشم کا، تو اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروں گا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر انسان کو کسی کو بھی فائدہ دینا چاہے تو ایک نان مسلم کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا، اور موتن بن جو ہے یہ اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا بن عدی نے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ پھر اس کے بعد مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب۔ مشرکین کے مجادلوں میں ایک یہ بات تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے عناد کے طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے۔ عناد کیا ہوتا ہے؟
دشمنی، تنگ کرنا، یعنی اذیت دینا کہ اچھا کوئی نشانی کر دو. اور ان سے کہتے تھے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، عصا دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ جو ہے کسی بھی بیمار کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو آپ کا معجزہ کیا ہے؟ آپ معجزہ دکھائیں تو ہم معجزہ جو ہے تب ہم جو ایمان لے کر آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ لوگ اس پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو افسوس کے سبق ہلاک کر ڈالیں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کرنے لگتے تھے کہ اللہ کوئی معجزہ ہی دکھا دیجیے تاکہ یہ لوگ اسلام میں. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا نا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اچھا کوئی مجھے ایسی بات بتاؤ کہ میں کہوں کہ یہی چیز جو ہے نا اسلام کے لیے، پھر میں اسلام پر کو مان جاؤں گی، پھر میں جو ہے پردہ کر لوں گی، پھر میں جو ہے دین پہ چلنے شروع ہو جاؤں گی. ہم سوچنے لگتے کوئی تو ایسی مل جائے نا چیز کے چوٹ جس کو بتا دوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کھولنے والا ہے. یہ کائنات جو ہے اور یہ کتاب جو ہے اور یہ بھری پڑی ہے نشانیوں سے. ہماری اپنی ذات جو ہے نشانیوں سے بھری پڑی ہے. ہم صرف اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کس طریقے سے نشانیاں جو ہے دکھا رہا ہے. لیکن بندے نے، سورج تو چمک رہا ہے، لیکن اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہم کہیں کہ کہاں ہے روشنی، تو ہماری آنکھیں بند ہیں نا، سورج تو چمک رہا ہے. چنانچہ آپ نے ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے. انہوں نے آپ کو ہمیں بتلاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھی جو انہوں نے کہا. پھر اس نے کہا کہ آپ کوئی کر دیں. چنانچہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں یا پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس علاقے کو پھیلی ہوئی زمین میں تبدیل کر دیں اور اس میں نہر جاری کر دیں، یا ہمارے اجداد جو گزر چکے نے زندہ کر دیں تاکہ وہ تو شہادت لے آئیں اور آپ کو رسول مان لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ ساری چیزیں نا سورۃ الاسراء میں فرمائی ہے نا کہ یہ لوگ آپ سے کیا کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، آپ کوئی کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، آپ کے اوپر آسمان سے ٹکڑے کوئی گرا دیے جائیں، اللہ فرشتے ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں. یہی ساری ہم قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ چیزیں پڑھتے رہے ہیں. اور یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یعنی اگر آپ نبی ہے تو آپ کے لیے تو کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے، یا پھر آسمان پہ چڑھ جائیں، یا آپ کی چڑھنے کو بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتار دیں جسے ہم خود پڑھیں. انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تجویز پوری کر لیں تو وہ اسلام کے لانے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِيُؤْمِنُنَّ بِهَا. انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں تو نشانی لا دی جائے گی، اتار دی جائے گی. اگر اس کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لائے تو جو پہلی امتوں کے ساتھ عذاب آیا کہ ان کی پوری امت کو ختم کر دیا گیا، ان کو بھی ختم کر دیا جائے. یا تو اب نشانی پوری کر دی جائے گی جو شرط انہوں نے باندھی ہے، اور یا پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ نہیں، توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے، کیونکہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو پوری امت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بہت جگہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میں تو ایک رسول ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں کو اپنی مرضی سے بھی کوئی بات نہیں بتاتا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری طرف اتارتے ہیں میں لوگوں کو وہ جو ہے بتا دیتا ہوں. پھر اس کے بعد اس میں اگر آپ خود بھی پڑھ لیں بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو قرآن جو ہے ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے، یا زمین جو ہے وہ قطع کی جاتی، کھول دی جاتی، یا مردے ان سے کلام کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ساری نشانیاں بھی اگر اتار دی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو جب قریش نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی مخصوص جو نشانیاں یہ مانگ رہے ہیں اب وہ نہیں لا سکتے، تو ان کو اب یہ کانفیڈنٹ ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ اب تو یہ اس کا مطلب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہے ہی نہیں استطاعت. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ عاجز ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کر دیں کہ ہمیں کوئی یہ چاند جو ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے. اپنے رب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی دے کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ پریکٹیکلی چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گئے اور یہ کر کے دکھایا گیا. اور آج بھی جو لوگ جو ہے چاند پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں آج بھی ایک لائن موجود ہے. اور بہت سارے اس چیز پہ اس وقت کے بھی ڈسائڈ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے جو
باہر سے سفر کر کے آ رہے تھے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہاں پہ آئے تھے تو ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا تم نے وہ نشانی دیکھی تھی, تو انہوں نے اس چیز کی گواہی دیکھی تھی, ہم نے بھی دیکھا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کے ایک پہاڑی کے ایک طرف اور دوسری طرف چلا گیا تھا. لیکن کیا انہوں نے جب یہ دیکھا قریش نے تو ایمان لے آئے؟ سخت ان کے فرمان لکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے, اسد بھوشکار رہ گئے, لیکن ایمان نہیں لائے. کہنے لگے ابو کبشہ کے بیٹے کا یہ جادو ہے. اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے, کیونکہ جادو میں کیا ہوتا ہے, جو چیز ہوتی نہیں ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. تو نے کہا یہ بھی جادو ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اصل میں ایسی چیز نہیں ہے. مسافروں کا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک آدمی نے کہا کہ اگر اس نے تم پر جادو کیا ہے تو سارے لوگوں پر تو نہیں کر سکتا, مسافروں کا انتظار کرو. مسافر آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا ہم نے بھی یہ دیکھا ہے. لیکن قریش پھر بھی اپنے کفر پہ مصر رہے, پھر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی. اب آپ دیکھیں کہ لیکن جس کو نہیں ماننا ہوگا نا وہ پھر بھی نہیں مانے گا, وہ پھر بھی نہیں مانتے, وہ پھر بھی جو ہے حجتیں اور ایکسکیوزز اور جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں. بات جسے ہم نے شروع کی تھی ابو طالب کی, اور اسی پہ آج کی جو بات کا اختتام کریں گے کہ ابو طالب کے پاس تمام جو ہے ہدایت کے ذرائع بھی تھے, جانتے بھی تھے, مانتے بھی تھے. ایسا نہیں کہ مانتے نہیں تھے, مانتے بھی تھے, لیکن عمل نہیں تھا. یعنی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے, اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے. تو ان جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھی, اور سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھی, لیکن وہ بھی ان کو نہیں بچا سکے. تو اس لیے ابھی بھی آخر پہ آپ دیکھیں قریش جو والے ہیں ان کو کتنی نشانیاں بتا دی گئی, لیکن کیا ایمان لے کر آئے؟ نہیں لے کر آئے. تو جس کو ایمان لانا ہوتا ہے اس کے لیے کیا ہم بہت ساری آپ اس میں بھی پڑھیں گے کہ جو ابو جہل اور یہ سب جب قرآن سنتے تھے تو چھپ چھپ کے رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر قرآن سنتے تھے اور کہتے تھے کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں, ایک انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ بہت سارے ایسے دلائل پڑھیں کہ جیسے ایک بڑے بڑے شاعر جو ہیں, جیسے ایک شاعر کے بارے میں ابھی لاسٹ ہم حدیث کی کتاب میں پڑھے تھے, تو انہوں نے جب وہ کلام اپنا ان کا جب لکھا جاتا تھا تو اس کو کعبہ کے دروازے پہ لگا دیا جاتا تھا, تو ان کی اتنی شاعری خوبصورت ہوتی تھی. تو اس کے ساتھ جو ہے کسی صحابی نے جا کے قرآن کی کوئی ایک چھوٹی سورت جو ہے ساتھ لگا دی, تو جب انہوں نے پڑھی تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کلام جو ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں, اور اسلام قبول کر لیا. تو حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے جب ان سے فرمایا کہ آپ کوئی اپنی شاعری کا ایک حصہ سنا دیں, یعنی آپ ایک بہترین عربوں کے شاعر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران جیسی صورتیں اتار دی تو اس سے بڑا کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا. تو جس چیز کو میں چھوڑ چکا ہوں میں اس کی طرف واپس نہیں پلٹوں گا. تو جن کو ایمان لانا تھا وہ اس طرح بھی ایمان لے کر آئے, اور انشاءاللہ اگلی والے ہم لیسن میں پڑھیں گے کہ کس کس طریقے سے لوگ اسلام لے کر آئے تھے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار فرمائے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.